الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی صلاۃ العشی نماز پڑھاتا ان کو تیسرے پیر کی، لا آخری موانہا نہ کام کرتا اس سے کچھ بھی، کنتو تھا میں ارکض فی الاولیین لمبی قرات پڑھاتا ان کو پہلی دو رکعتوں میں، واخذف فی الاخرین اور ہلکی قرات پڑھاتا ان کو فی الاخریین ظہر کی پچھلی دو رکعتوں میں۔ فقال پس فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ذالک ظن بک میرا بھی تیرے متعلق یہی گمان تھا اے سعد رضی اللہ عنہ۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ قال کان نبی کہا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر تھے قرات کراتے ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں نماز میں، بفاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک میں سے، وسورتین اور سورتیں یطول فی الاولی کہ لمبی صورتیں پڑھاتے پہلی ظہر کی دو رکعتوں میں، ویکثر فی الثانیۃ اور اس سے ہلکی قرات کراتے ظہر کی پچھلی دو رکعتوں میں، ویسمع الآیہ احیانا اور سن لیتے ہم بعض دفعہ کسی آیت کو، وکانا یقرأ اور تھے پڑھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی العصر عصر کی نماز میں، بفاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک میں سے، وسورتین اور دو صورتیں، وکانا یطول فی الاولی کہ عصر کی پہلی دو رکعتوں میں لمبی قرات کراتے، وکانا یطول فی الرکعۃ الاولی یعنی تھے آپ یہ پہلی رکعت جو ہے نا صبح کی اس میں لمبی قرات کراتے۔ وہ تو بات ختم ہوئی کہ آپ نے عصر کی پہلی دو رکعتوں میں لمبی قرات کرائی ہے اور پچھلی میں آپ نے کم قرات کرائی، وکانا یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی پہلی رکعت میں لمبی قرات کراتے، ویکثر فی الثانیۃ اس سے کم قرات کراتے صبح کی دوسری رکعت میں۔ یہ یا تو اندازہ یہ لگایا گیا کہ آپ کی ثنا کی دعائیں آپ ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے اس لیے پہلی رکعت لمبی ہوئی، اور یہ جیسے پیچھے راوی کہتا کہ آپ نے 100 آیتوں والی صورت پڑھائی، اب مجھے نہیں یاد کہ 100 آیتیں آپ نے صبح کی دونوں رکعتوں کے اندر پڑھائی ہیں یا کہ ایک کے اندر پڑھائی ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کے اپنے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنا اس کے پاس ٹائم ہے اتنا پڑھ لے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ یا تو آنے والوں کی آہٹ سن لیتے تو پہلی رکعت میں لمبی قرات کروا دیتے تاکہ نہ لوگ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں، یا یہ کہ آپ کی ثنا کی وجہ سے آپ کی پہلی رکعت لمبی محسوس ہوئی ہے، دونوں طریقے ہی اس میں جائز ہیں اور دونوں ہی ممکن ہیں۔ تھے لمبی پڑھاتے آپ صبح کی پہلی رکعت میں قرات، ویکثر فی الثانیۃ اور اس سے کم قرات کرواتے صبح کی دوسری رکعت میں۔ حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارۃ عن ابی معمر قال سألنا خبابا سوال کیا ہم نے خباب سے، کان نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر کہ قرات کراتے تھے ظہر میں اور عصر میں، قال نعم کہا ہم نے ہاں، قلنا ہم نے کہا بأی شیء کنتم تعرفون تم کس چیز سے پہچانتے تھے کہ وہ قرات کراتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہنا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت اونچی پڑھ لیتے، تبھی تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ صورت کا پتہ چلا کہ آپ نے ظہر کی پچھلی رکعتوں میں یہ صورت پڑھی ہے اور پہلی رکعتوں میں آپ نے یہ صورت پڑھی ہے، کوئی لفظ آپ اونچی پڑھ لیتے۔ کہا ہم نے کس چیز سے تھے تم تعریفون پہچانتے، کالا کہا بے اضطراب لحیتہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ باب القراءۃ فی العصر باب قرات کرنا عصر کی نماز میں۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارۃ بن عمیر عن ابی معمر قلت میں نے کہا خباب بن ارد کے لیے، کان نبی اکان النبی کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قرات کراتے ظہر میں اور عصر میں، قال نعم کہا ہم نے ہاں، قلت میں نے کہا بأی شیء کنتم تعلمون وہاں تعرفون آیا یہاں تعلمون آیا ہے، تم کس چیز سے پہچانتے تھے قراتہ آپ کی قرات کو، قال کہا بے اضطراب لحیتہ آپ کی داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے یا ہلنے سے۔ حدثنا مکی بن ابراہیم عن ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال کان النبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ پڑھتے
الرکعتین من الظہری ظہر کی رکعتوں میں والعصر عصر کی رکعتوں میں بفاتحۃ الکتابی سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک میں سے وسورۃ اور ایک سورت ہر رکعت میں ویسمینا الآیا احیانا اور سنا دیتے آپ ہمیں کوئی آیت اونچی آواز سے احیانا بعض دفعہ۔ باب القراءۃ فی المغربی باب ہے مغرب کی نماز کی قراءت کے بارے میں۔ جب اتنی واضح حدیثیں آتی ہیں، چلو اگر زیادہ قراءت نہیں کرنی کچھ نہ کچھ تو ہم کر لینا، ظہر کی یا عصر کے فرض ہیں یا مغرب کے فرض ہیں یا عشاء کے فرض ہیں، لیکن ہم نے تو نہیں سنا آج تک کہ کوئی امام اس طرح کرتا ہو۔ لیکن جب ہم اکیلے نماز پڑھیں ہمیں چاروں رکعتوں میں قراءت کرنی چاہیے، اور یہ سنت کے مطابق پہلی 2 رکعتیں لمبی قراءت والی ہونی چاہیے اور پچھلی 2 رکعتیں اس سے کم قراءت والی ہونی چاہیے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک، اس لیے ہماری عامہ کی کلاس میں 30واں پارہ زبانی حفظ لازمی ہے۔ اگر ایک پورا پارہ ہمیں زبانی یاد ہے، ہم ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں تقسیم کر لیں اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو قراءت کرنے کا موقع مل جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا ہمیں یہ پورا پارہ یاد رہے گا، کیونکہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگ ہم نے اس کلاس میں یاد کیا تھا ہمیں بھول گیا، تو بھولا تو تب کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں اس کو۔ جب ہر نماز میں اس کی صورتیں تقسیم کر دیں تو میرے خیال میں پورے دن میں انسان ساری نمازوں میں ایک پارہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو دہرائی بھی روزانہ ہو جائے گی اور ہماری نماز میں کچھ نہ کچھ قراءت بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر نماز وہ جس کا قیام لمبا ہو۔ جب کچھ آتا ہوگا زبانی تب تو ہم پڑھیں گے، جب آتا نہیں پھر کیا پڑھنا ہے، کیونکہ نفلی نمازوں میں قرآن پکڑ کے پڑھنا ثابت ہے، اور فرضی نمازوں میں ہمیں زبانی جو قرآن ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ سینہ جس میں زبانی قرآن نہیں ہے نا، وہ سینہ سمجھو کہ مردوں کی طرح ہے، تو اس لیے ہمیں پارہ یہ یاد بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے کہ آپ پڑھتے ہیں پارہ 300 تو آپ کا بھی یاد ہوگا۔ ہاں لیکن سال بعد پڑھو گی تو ممکن ہے اس میں بھولنے میں کچھ نہ کچھ ہو جائے مسئلہ، تو بہرحال تقسیم کیا کرو اپنی صورتوں کو نماز میں، کم از کم صبح کی نماز میں آپ آدھا پارہ پڑھ لو، ضرور آپ سے غور کرنا ہے، کیونکہ آدھا پارہ انسان آسانی سے پڑھتا ہے، چلو آدھا پارہ نہیں تو پاؤ پڑھ لو، ربع پڑھ لو، صورتیں تقسیم کر لو کہ میں نے پہلی صبح کے فرضوں میں اتنی پڑھنی پھر اتنی پڑھنی ہے، اس کے بعد اگلے دن آپ پڑھ لو ربع، پھر اگلے دن پھر ربع پڑھ لو، چلو صبح کی نماز میں قراءت ضرور لمبی کرو۔ میں تو اس کو پسند کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ہی 100 آیتوں والی صورتیں پڑھی ہیں، ایک رکعت میں سورۃ واقعہ پڑھ لیں گے، 2 رکوع پڑھ لیں سورۃ واقعہ کے، اگلی رکعت میں سورۃ واقعہ کا ایک رکوع اور ساتھ ملا لیں، کچھ نہ کچھ ہماری قراءت بیٹا ہونی چاہیے نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ابھی سے عادت بنا لو، اگر بن گئی تو آپ اس طرح کی نماز نہیں پڑھیں گی کہ سورۃ قل هو اللہ پڑھ کے نہ صرف ہماری نماز مکمل ہے۔ اس نماز کو نماز نہیں کہا جاتا، نماز کہہ لیتے لیکن کیا اس کا فائدہ جو اتنی مختصر ہے، اور کوئی ایک صورت سنا دیتے آپ ہمیں کوئی آیت بعض دفعہ۔ باب القراءۃ فی المغربی باب ہے قراءت کرنا فی المغربی مغرب کی نماز میں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عباس انہ قال، بے شک انہوں نے کہا، انا ام الفضل، بے شک ام فضل، سمعتہ وہ سنتی تھی قرآن پاک، وہ یقرأ والمرسلات عرفا، اور وہ ام فضل جو ہے نا پڑھتی تھی اس سورت کو والمرسلات عرفا، فقالت پس کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی اپنے بیٹے کا قرآن سنا تو کہا، میرے بیٹے تو نے مجھے پاک پیغمبر کا زمانہ یاد دلا دیا، آقا علیہ السلام بھی اس سورت کو مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز میں سورت جو طور ہے اس کا پڑھنا بھی ثابت ہے، اور میں تو مغرب کی نماز میں سورت والطور و کتاب مستور یہ پڑھتی ہوتی ہوں۔ کہا بے شک ام فضل نے سنا اور وہ پڑھ رہے تھے اس کے بیٹے، والمرسلات عرفا، فقالت پس کہتی، یا بنیا، میرے بیٹے، لقد ذکرتنی، البتہ تحقیق تو نے مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بقراءتی کا قراءت یاد کرا دی، ہذہ سورۃ، اس سورت کو، انہا آخر ما سمیتا، بے شک سب سے آخری عمر میں نے، ما سمیتو من رسول اللہ، جو سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہتے کہ میری آخری عمر میں آپ نے ایک مرتبہ یقرأ بہا فی المغربی، پڑھا تھا سورۃ مرسلات کو مغرب کی نماز میں۔ حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عروہ بن زبیر عن مروان بن الحکم قال لی، کہا میرے لیے، زید بن ثابت مالکہ تقرأ فی المغربی، کہ پڑھتے تھے، یعنی ثابت نے کہا پڑھتے تھے، ثابت بن مالک نے کہا پڑھتے تھے آپ مغرب کی نماز میں بے کساری، کسار مفصل، کسار مفصل کا چھوٹی صورتوں کا ذکر آتا ہے، تو ٹائم کے لحاظ سے کبھی آپ نے چھوٹی صورتیں بھی پڑھی تھی۔ وقد سمیت النبی، تحقیق وقد سمیت النبی،
اور تحقیق سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقرأ بطولی الطولا، یعنی کہا کہ زید بن مالک نے سنا کہ وہ مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اور کہا میں نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے بطولی الطولا، یعنی لمبی لمبی صورتیں، یعنی مغرب کی نماز میں بابو، کیونکہ مغرب کی نماز میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا بھی ہے، تو مغرب کی نماز میں انسان کام کاج، میں تو اپنے آپ میں کہتی ٹائم ہوتا کہ جامعہ کی کلاسیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں تو مغرب کی نماز تو ہم آرام سے پڑھ لینا۔ باب الجہری فی المغربی، باب ہے جہری قرات کرنا، یعنی بلند آواز سے قرات کرنا مغرب کی نماز میں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرأ فی المغربی، پڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں سورۃ والطور، یعنی والطور و کتاب مستور، اور حدیث میں آتا ہے غالباً، پتہ نہیں یہاں حدیث آئی کہ نہیں، کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری آواز میں نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ باب الجہری فی العشاء، باب ہے بلند آواز سے قرات کرنا عشاء کی نماز میں۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابیہ عن بکر عن ابی رافع قال صلیت مع ابی ہریرہ، نماز پڑھی میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ العتمۃ عشاء کی، فقرأ، پس انہوں نے پڑھا اذا السماء انشقت فسجد، پس اس صورت میں سجدہ کیا، فقلت ولہ، پس میں نے کہا اس کو، سجدتو خلف ابی قاسم، تو انہوں نے کہا کہ سجدہ کیا میں نے اس صورت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فلا ازال اسجد بها، پس ہمیشہ رہا میں اس صورت میں سجدہ کرتا، یا ہمیشہ رہوں گا میں اس صورت میں سجدہ کرتا، حتی القاہ، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں گا، یعنی اپنی ساری زندگی میں سجدہ کروں گا، تو آپ نے اس صورت میں سجدہ کیا ہے۔ حدثنا ابو ولید قال حدثنا شعبۃ عن عدی قال سمعت براء ان نبی، بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے فی سفری، سفر میں، فقرأ فی العشاء، تو پڑھا آپ نے عشاء کی نماز میں، فی احدی رکعتین، 2 رکعتوں میں، والتین والزیتون، تو کبھی ٹائم کے کم ہونے سے انسان یہ چھوٹی صورتیں پڑھ سکتا ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دھیان سے کیا جائے کہ بالکل بھی چھوٹی صورتیں ہر وقت پڑھ کے نا تو نماز میں اتنی کوتاہی اور کمی نہیں کرنی چاہیے۔ باب القراءۃ فی العشاء، باب ہے پڑھنا عشاء کی نماز میں بالسجدہ، سجدے والی صورتوں کو، تو عشاء کی نماز میں بھی سجدے والی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا تیمی عن بکر عن ابی رافع قال صلیت، سنا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ العتمہ عشاء کی نماز میں، فقرأ، پس آپ نے پڑھا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، فسجد، تو آپ نے اس میں سجدہ کیا، فقلت ما هذه، پس کہا میں نے یہ کیا ہے، قال سجدت فیہا خلف ابی قاسم، سجدہ کیا میں نے صورت میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فلا ازال، پس ہمیشہ رہوں گا میں، اسجد، سجدہ کرتا، فیہا، اس صورت میں، حتی القاہ، یہاں تک میں آپ سے حوض کوثر پر مل جاؤں، یا آپ کے ساتھ میری قیامت کو ملاقات ہو جائے۔ باب القراءۃ فی العشاء، باب قرات کرنا عشاء کی نماز میں۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا مسعر حدثني عدی بن ثابت انه سمع البراء، بشک انہوں نے سنا براء بن عازب سے، قال کا سمعت، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقرأ، پڑھتے ہیں، فی العشاء، عشاء کی نماز میں، والتین والزیتون، ما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءۃ، نہیں سنا میں نے کسی ایک کو اچھی آواز میں پاک پیغمبر کی آواز سے، او قراءۃ، یا آپ کی قراءت سے اچھی قراءت میں۔ بابو کو طویلوا فی الاولی، یعنی باب ہے لمبا پڑھانا پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کو، پر یہاں سے فی الاخری، یعنی اور مختصر پڑھانا قراءت کا پچھلی 2 رکعتوں میں۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی عون قال سمعت جابر بن سمرہ قال کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لسعد بن ابی وقاص کے لیے، لقد شکو کا، یہ پچھلی حدیث ہے، البتہ تحقیق شکایت کی ہے کوفہ والوں نے، فی کل شیء، ہر ایک چیز میں، یعنی ہر کام میں تیری کوتاہی بتائی ہے، حتی الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی شکایت کی ہے۔ قال، فرمایا سعد نے، اما انا فامد فی الاولی، یعنی لیکن میں پس لمبی پڑھاتا ہوں ان کو پہلی 2 رکعتوں میں قراءت، واحذف، اور ہلکی پڑھاتا ہوں فی الاخری، یعنی پچھلی 2 رکعتوں میں قراءت، ولا علومن، اور میں کمی نہیں کرتا۔ خدیجہ اٹھا علی نے بیٹا مسفرن لے آئے، اس نے سننا نہیں سنا، خدیجہ علی نے اٹھا مسفرن لے آئے۔
اور ہلکی پڑھاتا ہوں پچھلی 2 رکعتوں میں قرات، ولا عالومن اور میں نہیں کمی کرتا، ما اقتدیت جب سے میں نے ان کی سمجھو کہ اقتدا کی، یعنی میں نے ان کی امامت کی ہے، بہی اس کے ساتھ من صلاۃ رسول اللہ، یعنی نہیں کمی کی میں نے ان کی نماز میں جو میں نے جب سے امام بنا ہوں، مگر جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ کالا فرمایا عمر فاروق نے، صدقتا ذاکا، تو نے سچ بولا ہے اے سعد، ظنو بکا، میرا تیرے متعلق یہی گمان تھا، اور ظنی بکو، یا یعنی میرا گمان تیرے متعلق یہ تھا کہ ظنی بکو یا ظنو بکا، لفظ میں نا اس کا ایک ہی بنتا ہے۔ باب القرات فی الفجر، باب قرات کرنا فجر کی نماز میں۔ قالت کہتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرا نبی، قرات کی نبی، دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات، مکی مسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز میں سورۃ واقعہ کی قرات کا ذکر بھی آیا ہے، اور مغرب کی نماز میں سورۃ طور کا ذکر آیا، اور صبح کی نماز میں اصل میں جو ہماری جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہو اتنا وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے کہ یہی صورت، لیکن باقی کچھ نمازیں ایسی ہیں جیسے جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ پڑھائی، دوسرے میں سورۃ غاشیہ پڑھائی، اس طرح جو بعض دفعہ ہوتا ہے تو اس میں اس کا احتیاط، اور بعض دفعہ آپ نے جمعے کی نماز میں اور عیدوں کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون بھی پڑھائی ہے، لیکن اکثر اوقات آپ نے یہی صورتیں پڑھی ہیں۔ باب ہے پڑھنا فجر کی نماز میں یا قرات کرنا فجر کی نماز میں۔ قالت کہتی ام سلمہ، قرأ نبی، پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں بالطور، سورۃ والطور کو۔ حدثنا آدم قال کہ حدثنا شعبۃ قال کہ حدثنا سیار بن سلامہ قال کہ دخلت، آیا میں اور میرا باپ ابو برزہ اسلمی پر، فسألناہ، پر سوال کیا ہم نے اسے، عن وقت صلاتی، نماز کے وقتوں کے متعلق۔ فقالا، پس کہا اس نے، کانا نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی الظہر، نماز پڑھاتے ظہر کی، حین تزول الشمس، جس وقت سورج ڈھل جاتا، یعنی سورج ڈلتے ہی ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، والعصر، اور عصر کی نماز، ویرجع الرجل، آتا آدمی لوٹ کر، الی اقصی المدینہ تھی، اپنے شہر کے کنارے میں، والشمس حیۃ، اور سورج ابھی بھی زندہ ہوتا۔ 6 میل کا ذکر آتا کہ اتنا سفر کر کے لوگ اپنے ڈیروں میں اپنے گھروں میں آ جاتے اور سورج چمک رہا ہوتا، بالکل اس میں کوئی کمزوری واقعہ نہ ہوتی، اور سورج ابھی بھی زندہ ہوتا، یعنی بالکل آبوتاب سے ہوتا، زندہ کا مطلب ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ ونسیت، اور میں بھول گیا، ما قال فی المغربی، کیا کہا تھا آپ نے مغرب کے بارے میں، ولا یبالی بتاخیر العشاء، اور نہیں پرواہ کرتے تھے آپ عشاء کی نماز کے دیر میں یا تاخیر میں، الی ثلث اللیل، رات کے 1/3 حصے تک، یعنی 1/3 حصہ رات کا گزر جاتا، اس وقت تک بھی آپ نماز پڑھتے، بلکہ آپ نے آدھی رات تک بھی نماز پڑھی ہے، اور آپ نے کہا اگر مشکل نہ سمجھوں تو اس ٹائم پڑھنے کو کہوں، لیکن عصر کی نماز اتنی جلدی پڑھنی چاہیے کہ دن کا 1/4 حصہ باقی رہ جائے، 3 حصے گزر جائیں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کم از کم اس کے اوپر غور رکھا جائے۔ ولا یحب، اور نہیں پسند کرتے تھے آپ النوم، سونے کو، قبلہا، عشاء کی نماز سے پہلے، ولا حدیث بعدہا، اور نہ پسند کرتے تھے باتیں کرنا عشاء کی نماز کے بعد۔ ویصلی صبح، لیکن اگر کوئی دین کی شریعت کی بات ہے، کوئی مجبوری کی بات ہے تو کر لینی چاہیے، حرام نہیں، تحریمی حکم نہیں آیا، بلکہ آپ نے ان کو یہ تنزیہی حکم دیا ہے، کیونکہ جس طرح یہ دیہاتوں میں قصے کہانیاں کہنا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اصل میں یہی بات ٹھیک ہے کہ آخر میں عشاء کی نماز پڑھ کے انسان باوضو لیٹ جائے، اور نہ ہی پسند کرتے تھے باتیں کرنا عشاء کی نماز کے بعد۔ وایو صلی صبح، اور نماز پڑھتے تھے آپ صبح کی، فینصرف الرجل، پس واپس آ جاتا نماز آدمی نماز پڑھ کے، فیعرف جلیسہ، پس وہ پہچان لیتا اپنے ساتھ والے کو، یہ نماز پڑھ کے صفوں کے اندر فارغ ہو جاتے تو اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوتا اس کی اس کو پہچان آتی، گویا اذان ہوتے ہی آپ نماز شروع کرتے، تبھی تو 100 آیتیں آپ 1 رکعت میں قرات کر جاتے ہیں۔ پس واپس آتا آدمی، پس پہچان لیتا جلیسہ، وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے آدمی کو، وکانا یقرأ فی الرکعتین، اور تھے آپ پڑھتے پہلی 2 رکعتوں میں، او احداہما، یا دونوں میں سے 1 رکعتوں میں، ما بین 60، یہ 60 آیتوں والی صورتیں، یعنی 60 آیتوں سے لے کے الی المئات، 100 آیتوں تک، یعنی صبح کی نماز میں۔ اب یہ راوی کو شک ہے کہ آپ نے رکعتین فرمایا تھا اور احداہما کہا تھا کہ دونوں رکعتوں میں سے صبح کی 1 رکعت میں آپ 100 آیتیں پڑھ لیتے تھے، یا آپ دونوں رکعتوں میں 100 پڑھ لیتے تھے، کہ راوی کو شک ہے، تو میرے خیال میں 1 رکعت میں 100 آیتوں والی صورتیں پڑھ لی جائیں تو سب سے بہتر ہے، اور تھے پڑھتے آپ دونوں رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں، ما بین 60 الی المئات، 60 آیتوں سے لے کے 100 آیتوں تک۔
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقول کہتے تھے فی کل صلاۃ، ہر ایک نماز میں یقرأ آپ قرات کراتے تھے، فما اسمعنا، پس نہیں سنا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسمعناکم، جس طرح ہم نے تم سے سنا ہے، یعنی آپ تو ہر رکعت میں قرات کراتے تھے، تو کیا پڑھتا ہے ما اخفا انا اخفینا عنکم، تو جو آہستہ بھی پڑھتے تھے ان میں بھی آپ قرات کراتے تھے، وَإِن لَّمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ، اور تم تو نہیں زیادہ پڑھتے صرف وہ سورۃ فاتحہ یا نہیں زیادہ کرتے ام القرآن کے علاوہ، اجزات ہو کیا یہ نماز کافی ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر یہ قرات کی جائے تو اس میں یہ فائدہ ہے یا بہتر ہے، یعنی صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے پر نماز تو کافی ہو جائے گی، اجزات کفایت کر جائے گی، لیکن یہ چاروں رکعتوں میں قرات پڑھنی یہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہے۔ ٹائم تو ہو گیا ہے ٹھیک۔ باب الجہری بقراءۃ صلاۃ الفجر، باب ہے بلند آواز سے قرات کرنا فجر کی نماز میں۔ قالا، تو ام سلمہ تا کہتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفت وراء الناس، تھی میں طواف کرتی لوگوں کے پیچھے، کیونکہ یہ ایک بیمار تھی تو کہا اگر تو نے طواف کرنا ہے سواری پہ تو پیچھے پیچھے رہے، تھی میں طواف کرتی لوگوں کے پیچھے، والنبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز پڑھاتے تھے، یقرأ بالطور، آپ پڑھا رہے تھے سورۃ طور کو فجر کی نماز میں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال انطلق النبی، چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابی، اپنے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، عامدین الی سوقی، آپ ارادہ کرتے تھے عکاظہ کے بازار کی طرف جانے کا۔ یہ طائف کے سفر سے واپسی کا واقعہ تھا جب جنہوں نے آپ کا قرآن سنا تھا۔ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت میں ارادہ کرتے تھے آپ عکاظہ کے بازار جانے کا، یہ مکہ کا بازار تھا۔ وقد حیل بین الشیاطین، اور تحقیق روک دیے گئے تھے شیطان، اور بین خبر السمائی، آسمان کی خبریں لانے سے۔ حدیث میں آتا کہ شیطانوں نے، جنوں نے آسمانوں پر ٹھکانے بنا رکھے تھے اور وہ ہر ایک پیغمبر کی وحی چوری سن کے آ جایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کو اس طرح کرنے کا آرڈر تھا یا اس طرح کرنے کی اجازت تھی، چھٹی تھی ان کو، لیکن جب آپ اللہ کے پیغمبر بن گئے تو تمام آسمان کے ٹھکانے بند کر دیے گئے، بلکہ جس طرف بھی جاتے ہیں یہ باتیں سننے کے لیے ان کو شہاب الثاقب سے مار پڑتی ہے۔ انہوں نے آ کے ابلیس کو شکایت لگائی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو ہمارے مستقل ٹھکانے تھے آج ہمیں کسی بھی ٹھکانے پر نہیں ٹھہرنے دیا گیا، ہمیں شہاب الثاقب سے مار پڑی ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ مشرق مغرب شمال جنوب تک زمین میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ زمین میں کون سا حادثہ رونما ہوا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ زمین والوں کے لیے اچھا کام ہوا ہے یا کہ برا ہوا ہے، لیکن کسی کام کا یہ حادثہ ہوا ہے۔ جب وہ شیطان جن اسی سلسلے میں گھومتے گھومتے پاک پیغمبر کے پاس عکاظہ بازار میں آئے تو آپ کا آگے جانے کا ارادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کی نماز ہی ثابت ہے پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے اونچی اونچی قرآن پڑھا تو انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ اسلام لا کے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے پیغمبر بن کے چلے گئے۔ سورۃ احقاف کے اندر بھی اس کی تفصیل آتی ہے اور سورۃ جن کے اندر بھی اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو شیطان کو بتایا گیا، اس نے کہا یہی ایک وجہ تھی۔ اب اس کے بعد کیا سلسلہ چلا، شیطان باز تو نہیں آئے آسمان کی خبریں لانے سے، زمین سے شیطان آسمان تک، آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بلشٹ کو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے نا اپنی مثال دی کہ جس طرح بلشٹ ایک دوسرے کے اوپر رکھی جائے، اس طرح شیطان ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان دنیا تک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کو خاص حکم اپنے مقربین فرشتوں کو سناتا ہے، پھر وہ ہمارا 7واں آسمان ہے، اللہ کا پہلا آسمان ہے، پھر وہ فرشتے دوسرے آسمان تک بات پہنچاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان تک، کرتے کرتے اس بات کا حکم جب 7ویں آسمان تک آتا ہے تو پھر وہاں کوئی شیطان جو ہوتے ہیں نا نیچے 7ویں آسمان کے، اس کے بعد حکم نیچے آتا ہے، ان میں سے کوئی ایک آدھی بات جو اللہ کو منظور ہوتی ہے وہ شیطان جن سن لیتے ہیں اور آگے نجومیوں کے کانوں میں کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے آگے مشہور کر دیتے ہیں۔ جب صحابہ نے کہا سونے نبی جی کبھی کبھی تو ان کی بات سچی ہو جاتی ہے، فرمائے ایک بات وہ سچی جو اللہ کو منظور ہوتی ہے وہ شیطان جن سن کے آ کے نجومی کے کان میں کہتے ہیں اور وہ 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور جو بات اللہ کو سنانی منظور نہیں ہوتی
بات کو سننے سے پہلے ہی اس شیطان جد کو یہ انگیارہ لگتا ہے اور وہ جل جاتا ہے اور وہ بات نہیں سن پاتا، نہ آگے سنا سکتا ہے۔ تو نجومیوں کی بات پہ یقین قطع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی 2 حدیثیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص نجومی کے پاس گیا، اس نے اس سے کچھ غیب کی باتیں پوچھی، اس کی 40 دن کی نماز اللہ کے ہاں ضائع ہے۔ اور جو کسی نجومی کے پاس گیا، اس نے اس کی تصدیق کی، اس نے قرآن و حدیث کا انکار کر دیا جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا، یعنی مسلمان نہیں رہا بلکہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی سے کوئی غیب کی بات نہیں سننی چاہیے۔ ہاں جی، ایک بات سچی 100 جھوٹ۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ہاں جن قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں نا عاملوں نے۔ یہ سلسلہ تو بڑے کاروبار کا سبب بنا ہوا ہے بیٹا۔ سورج جنوں کا واقعہ اللہ نے سنایا تھا کہ تیرے پیچھے جنوں نے، کیونکہ وہ وقت وہ تھا کہ طائف والوں نے آپ کے نبی ہونے کا انکار کیا تھا، آپ نے اپنا راستہ کھلا مانگا، انہوں نے آپ کا راستہ روکا، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر مکہ والے طائف والے آپ کا قرآن سننا نہیں چاہتے یا آپ کو نبی نہیں مانتے تو آپ کے پیچھے جنوں نے قرآن سن کے وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن گئے، تو آپ جنوں کی طرف بھی نبی تھے۔ تو جنوں کا واقعہ اللہ نے سورۃ جن میں سنایا، اور نہ ہی سورۃ جن کا یہ مطلب ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جن چمٹ جائیں گے یا یہ ہو جائے گا یا ہمارے قابو میں آ جائیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے سورج جن کے چلے کرتے ہیں نا، ان کے اوپر یہ سارا مسئلہ بنتا ہے، وہ کہ لمبی چوڑی بات ہے۔ روایت عبداللہ بن عباس سے کالا کہا چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت میں آمدین الی سوقی اکازن، ارادہ کرتے تھے آپ اکازا بازار جانے کا، وقد حیل بین الشیاطین، اور تحقیق روک دیا گیا تھا شیطان جنوں کو، اور بین خبر السمائی، کے آسمان کی خبریں لانے سے، وارسلت علیہم الشہب، اور چھوڑے جاتے ان پر انگیارے، فرجعت الشیاطین، پس لوٹ کر آئے شیطان الی قومہ، اپنی قوم کے جنوں کی طرف، فقالوا، پس کہا انہوں نے مالکم، کیا ہے تمہارے لیے، قالوا، انہوں نے کہا حیل بیننا بین خبر السمائی، روک دیا گیا درمیان ہمارے اور درمیان آسمان کی خبریں سننے سے، یا روک دیا گیا ہم کو آسمان کی خبریں سننے سے، وارسلت علینا شہب، اور چھوڑے جاتے ہیں ہمارے اوپر انگیارے، قالوا، کہا انہوں نے ما حال بینکم بین خبر السمائی، نہیں روکا گیا تمہیں آسمان کی خبریں لانے سے، الا شیء حدث، مگر کسی کچھ حادثے نے، یعنی کوئی حادثہ زمین پہ رونما ہوا ہے، فضربوا مشارق الارض و مغاربہا، پس تم پھیل جاؤ مشرق اور مغرب کی زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، ما ھذا الذی حال بینکم، وہ کیا چیز ہے کہ روک دیا اس نے تم کو، و بین خبر السمائی، آسمان کی خبریں لانے سے، فانصرفا، پس چلے گئے، اولئک، یہ جن، الذین، وہ، توجہ نحو تہامہ، متوجہ ہو رہے تہامہ کی طرف، کیونکہ آپ کا تہامہ جانے کا ارادہ تھا، متوجہ ہوئے تہامہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ بنخلتی، اور وہ آپ کھجوروں کے باغ میں تھے، آمدینہ، ارادہ کر رہے تھے، الی سوق اکازا بازار میں جانے کا، بابا وصلی باصحابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کرام کو، صلاۃ الفجر، نماز فجر کی، فلما سمعوا القرآن، پس جب سنا انہوں نے قرآن کو، استمعوا لہ، تو غور سے سننے لگے، یا آپس میں کہتے کہ چپ کر کے سنو، پر سنا انہوں نے قرآن کو تو غور سے سنا اس کو، فقالوا، پس کہا انہوں نے ھذا، یہ، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ جی وہ کتاب ہے، یا یہ وہ وجہ ہے، حال بینکم و بین خبر السمائی، جس نے روک دیا ہم کو آسمان کی خبریں لانے سے، فہنالک، پس اسی جگہ، حین رجعوا الی قومہم، وہ لوٹ کر چلے گئے اپنی قوم کی طرف، یعنی جنوں کی طرف، قالوا، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ سورۃ جن کی آیتیں ہیں، بے شک سنا ہم نے قرآن پاک کو جو عجیب ہے، یا مطلب کہ وہ ایسا قرآن ہے کہ ہم نے اس کی مثل کوئی آیت نہیں سنی اور ہم نے کوئی کتاب نہیں سنی، بے شک سنا ہم نے عجیب قرآن کو، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت دیتا ہے بلائی والے راستے کی طرف، فآمنا بہ، پس ایمان لے آئے ہم اس کے ساتھ، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو، فانزل اللہ علی نبیہ، بس اتارا اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کل اوحی الیہ، اے میرے پاک پیغمبر فرما دو وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، وانما اوحی الیہ قول الجن، اور جو ہے نا وحی کیا گیا قرآن یہ جنوں کا قول تھا، تو جنوں کی بات کو اللہ نے سورۃ جن کے ذریعے آپ پر واضح کر دیا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قرأ النبی، پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
فیما امرو، جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ ماں کان رب کا نسیًا، نہیں ہے میرا رب بھولنے والا۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا مطلب ہے کہ جن نمازوں میں آپ نے اونچی آواز سے قرآن پڑھا ہے، ہمیں بھی انہی نمازوں میں جہری قرات کرنی ہے امام کو، عام گھر میں تو ہم نے ایسا ہی کرنی ہے۔ اور جن نمازوں میں آپ نے جیسے عصر کی نماز ہے اور جیسے اس کے علاوہ ظہر کی نماز ہے، اس میں سری قرات کی ہم نے سری قرات کرنی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا قیادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ بھولنے والا نہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہی نہیں تھا کہ تو نے زور اثر میں بھی جہری قرات کرنی ہے، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ کہا پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن کو، تو کہاں چلا گیا، امیر حکم دیا گیا آپ کو ساکتہ جن نمازوں میں آہستہ پڑھنے کا، فیما ان میں امیرا حکم دیا گیا، وکانا ربو کا نسیہ، اور نہیں ہے آپ کا رب نسیًا بھولنے والا۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں اچھا نمونہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔